ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے نزدیک انبیاء اور رسل کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے درجات سب سے بلند ہیں، یعنی کثرت ثواب، جس کا مطلب ہوتا ہے درجات کی بلندی، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو انبیاء اور مرسلین کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد سب سے بلند مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں۔ شیخین میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما افضل ہیں، اور ان کی افضلیت یہ قطعی ہے۔ قطعی کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں تو پھر بعد والوں سے بدرجہ اولا افضل ہیں۔ تو ان کی جو افضلیت ہے یہ قطعی ہے، اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اصل میں قطعیت دو طرح کی ہوتی ہے، اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ قطعیت وہ ہوتی ہے کہ جو ضروریات دین کے درجے کے اندر ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے، جیسے اللہ پاک کو نہ ماننا، یا اللہ پاک کو ایک نہ ماننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یا آپ کو آخری نبی نہ ماننا۔ یہ ایک ایسے عقیدے اور نظریے ہیں کہ جو ایسی قطعیت ہے کہ جس کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری جو قطعیت ہوتی ہے وہ ضروریات مذہب اہل سنت کی ہوتی ہے، کہ اس کو نہ ماننے والا یہ جو اہل سنت ہے اس کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، وہ بد مذہب ہو جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ سنی ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان چیزوں کا عقیدہ وہ رکھے گا۔ انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ شیخین کریمین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا اعتقاد رکھے گا۔ مولا کائنات نے برسر منبر ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر کے اوپر فضیلت دے گا میں اس کو وہ حد لگاؤں گا، وہ کوڑے لگاؤں گا جو تہمت لگانے والے پر، جھوٹ گھڑنے والے کے اوپر حد لگائی جاتی ہے، جو اس کی ایک شرعی حد ہے وہ اس پہ جاری کروں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کرنے والوں کی تعداد علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان لوگوں کے مطابق 80 کے قریب راوی ہیں جنہوں نے حضرت علی سے یہ بات روایت کی ہے۔ اور علامہ اکرم سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ 120 راوی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات روایت کی ہے، اور ان میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔